السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 552۔ سورۃ الحجر، آیت 9 تا 11، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہ میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ انا نحن، بے شک ہم ہی نے، نزلنا نازل کیا ہے، الذکر یہ ذکر، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کے، لحافظون البتہ محافظ ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں، وما یاتیہم اور نہیں آتا تھا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر، کانوا تھے وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون استہزاء کرتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے نازل کی، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا القرآن، بلکہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ نصیحت، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اس ذکر سے مراد وحی الہی ہے، وہ چاہے قرآن پاک کی صورت میں ہو یا حدیث پاک کی صورت میں ہو۔ پہلے نمبر پر الذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور دوسرے نمبر پر الذکر سے مراد حدیث پاک ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دونوں وحی الہی ہیں۔ قرآن پاک بھی اللہ کی جناب سے وحی ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث بھی من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اور حدیث جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ وہ وحی چاہے قرآن مجید کی صورت میں ہو یا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر حدیث پاک کی صورت میں ہو۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے
کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی بات شریعت یا دین کی نہیں کرتے تھے. آپ کا جو بھی فرمانا اور کہنا ہوتا، بتانا ہوتا، وہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا. جیسا کہ سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، پیارے نبی علیہ السلام کا نطق کرنا، بولنا، وہ وہی سے ہی ہوتا ہے. تو قرآن پاک بھی ذکر ہے نمبر 1، اور حدیث پاک بھی ذکر ہے نمبر 2، یعنی یہ نصیحت ہے. اس سے پہلے کی جو کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائیں یا جو صحیفے اور صحائف اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمائے، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ صحیفہ ابراہیم ہو وغیرہ ذالک، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان اہل کتاب کے سپرد کی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے. تو قرآن پاک سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اہل اسلام یا ان اہل کتاب کے ہاتھ میں دی. اور قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا، کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی. اللہ خود ہی کتاب اللہ، کلام اللہ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں یا نبی رسول آئے، وہ اپنے اپنے قوموں اور علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کی بعثت ہوئی، ان کی نامزدگی ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوئی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو عاد نامی قوم کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا. اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی نامزدگی ہوئی، آپ کی ڈیوٹی ہوئی. تو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کل عالم کی طرف اللہ نے آپ کو نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اب جو اللہ نے آپ کو کتاب دی، یہ کتاب بھی ہدی للعالمین ہے، کسی ایک بستی یا کنبے یا قبیلے کی طرف نہیں، صرف قریشیوں یا ہاشمیوں کا نبی نہیں، صرف مکے والوں کا یا عرب والوں کا نبی رسول نہیں، بلکہ تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جی. اور اسی طرح جو آپ کو کتاب عطا ہوئی قرآن مجید، تو اللہ نے اسے ذکر للعالمین، ہدی للعالمین بنایا. وہ تمام عالم کے لیے نصیحت ہے، اور جو ہدایت کا تلاش کرنے والا ہے ہر ایک کے لیے کتاب قرآن مجید ہے. چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین، چونکہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونا، اور حضور حضرت محمد احمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا. اب اس رسول کی رسالت، اس نبی کی نبوت اور اس قرآن پاک کی ہدایت اور نصیحت، یہ قیامت تک رہنے والی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پاس رکھی. یہ اور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت اور آپ کی جان کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھی کہ آپ بیان کریں. آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. تو اس لیے قرآن مجید
اور حدیث رسول شریعت محمدیہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھی۔ اس لیے صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت چکی ہیں، اور قرآن مجید آج بھی اسی طرح ہے جس طرح جناب حضرت مولانا جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے تھے۔ جیسے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اور جیسے قرآن مجید آسمان دنیا سے قلب اطہر نبی علیہ السلام کے پاک دل پر نازل کیا گیا، 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود قرآن مجید اسی طرح تر و تازہ، فریش کا فریش، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی تحریف و تبدیلی کے اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور یہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کا ایک جیتا جاگتا جو ہے وہ معجزہ ہے۔ بعض منکرین حدیث، بلکہ منکرین حدیث نے حدیث کا انکار کیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے پاس رکھی، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا القرآن، انا نحن نزلنا القرآن نہیں فرمایا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اس ذکر کے اندر قرآن پاک بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا کیسے بندوبست کیا؟ ایسے کیا کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ جو آپ پر نازل ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے یاد کر لیتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی جو کچھ نازل ہوتا اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی وہ قرآن مجید کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، قرآن مجید کی کتابت بھی ہو جاتی۔ تو پھر اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب حضرت عثمان ابن عفان نے رضی اللہ تعالی عنہما باقاعدہ قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ دیا، اور حضرت عثمان نے ایک مصحف بنا کر اس کی کاپیاں کر کے آگے امت کے اندر تقسیم کر دیں۔ تو یوں قرآن مجید کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی کہ اللہ نے قرآن مجید کو نبی اور قرآن کے قاریوں اور حافظوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور اسی طرح کتاب کی صورت میں، لکھت کی صورت میں اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا معاملہ کر دیا۔ اب جن بدبختوں اور ظالموں نے یہ عقیدہ بنا لیا یا یہ کہہ لیا کہ قرآن مجید میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور اصل قرآن کسی بارہویں کے پاس غار میں ہے، تو ان کا یہ کہنا سراسر حرام ہے اور کفر پر مبنی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو جو یہ کہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ ابو بکر و عمر نے، عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بدل دیا، تبدیل کر ڈالا، اس نے ان حضرات مقدسات پر بھی جھوٹ بولا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن مجید اور ذکر اور نصیحت اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس پر بھی اس شخص نے اللہ پر بھی بہتان لگا دیا۔ یعنی اللہ حفاظت کرنے میں دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ دونوں ہی باتیں جھوٹ ہیں، نہ صحابہ نے قرآن تبدیل کیا، نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت میں موجود چیز کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ نہ کوئی 12واں امام ہے، نہ کوئی اس قرآن پاک کے علاوہ کوئی قرآن ہے۔ یہ 12واں امام اور غار والا قرآن یہ دونوں فیک ہیں، جیسے فیک آئی ڈی ہوتی ہے نا، یہ دونوں ہی فیک ہیں۔ یہی قرآن اصل ہے، اور اس کی ہی حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے خود اپنے پاس رکھی۔
اب آئیے حدیث بھی ذکر ہے تو حدیث کی ذمہ داری کیسے؟ بعض بدبختوں نے کہا، منکرین حدیث نے، کہ چونکہ حدیث کے اندر ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع، منکر، دیگر بہت ساری روایات ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست فرمایا، اور اس خدمت کے لیے بھی اللہ نے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا چناؤ کیا۔ صحابہ نے سینوں میں حدیث کو محفوظ کیا، جیسا کہ حفاظ حدیث میں سے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جہاں قرآن کے قاری تھے اور حافظ تھے، وہیں وہ حدیث کے بھی حافظ تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک اور سینکڑوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیث کو باقاعدہ لکھ کر بھی اسے محفوظ بنایا، لکھ کر محفوظ بنایا۔ انہی حضرات سے آگے تابعین نے حدیث لی، تابعین کے بعد تبع تابعین نے ان سے حدیث لی، پھر محدثین نے یہ حدیث لی، اور پھر امام مالک بن انس نے، اور اسی طرح امام محمد بن ادریس امام شافعی نے، اور امام احمد ابن حنبل نے، ہاں جی، اسی طرح امام محمد بن اسماعیل امام بخاری آئے، پھر امام مسلم آئے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ انہوں نے صحابہ کے شاگردوں سے احادیث لی اور انہیں سینوں کے اندر حفظ بھی کیا، اور کتاب کی صورت میں لکھ کر کسی نے موطا امام مالک لکھی بنا دی، تو کسی نے حدیث کے مجموعے کو صحیح بخاری بنا دیا، کسی نے مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور مستدرک کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور اللہ نے ان اپنے ولیوں کی طرف الہام کیا جنہوں نے کتاب و سنت سے، اللہ کے قرآن سے ہی رجال حدیث کا علم، اصول حدیث کا علم اور اس طرح دیگر چیزوں کا اہتمام کیا، اور یوں انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ حدیث کے راویوں کی حالات زندگی کو قلم بند کر ڈالا، ان کا جھوٹا یا سچا یا مرنا یا جینا، یعنی برتھ ڈے، ڈیتھ ڈے، دونوں چیزیں، اور ان کا نیک یا بد یا جھوٹا ہونا، یہ تمام چیزیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی، لہذا حدیث بھی محفوظ رہی۔ اور الحمدللہ محدثین نے حدیث کی حفاظت کا بھی اپنے سینوں کے ذریعے اور کتاب میں لکھت کے ذریعے پوری طرح اہتمام کر دیا۔ اب اصول حدیث اور ان دیگر چیزوں سے ہم الحمدللہ یہ بات منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ آیا حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، حسن ہے، کیا درجہ، کیا مقام ہے اس حدیث کا، اور یہ کیا نبی علیہ السلام نے بات فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ یہ حفاظت کا ذمہ اور کام بھی پورا ہوا، اور حضور کی سیرت، سنت، حدیث، اس کے بندوبست کا اللہ نے جناب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہاں جی، اسی طرح ائمہ ثلاثہ، اسی طرح ائمہ محدثین، ائمہ ثلاثہ میں امام مالک، امام محمد، ہاں جی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، پہلے امام ابو حنیفہ وہ امام اہل الرائے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ کے ذریعے، محدثین کے ذریعے حدیث کی جناب حفاظت کا وہ بندوبست فرمایا کہ آدم نبی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک علیہم الصلاۃ والسلام ایسا کسی نبی کی تعلیمات کی حفاظت کا بندوبست مرز وجود میں نہیں آیا۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی گروہوں کے اندر رسول بھیجے۔ شیعہ سے مراد کئی گروہوں کے اندر ہم نے رسول بھیجے۔ ان بدبخت شیعہ لوگوں نے کیا کیا، یعنی ان گروہوں نے کیا کیا، ان کے پاس جو بھی رسول اور نبی آیا، ان ظالم لوگوں نے، ان شیعہ لوگوں نے، شیعہ بمانا گروہ، ان گروہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا، بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے۔
انہوں نے تعلیمات کو بھی ٹھکرا دیا اور پیغمبروں کو کسی ظالم نے کہیں نعوذ باللہ دیوانہ کہا، ہاں جی، کہیں پر مجنو کہا، کہیں پر سحر زدہ کہا، اور کسی طرح کسی نے شاعر کہا، یعنی بہت کچھ ان انبیاء کے ساتھ ظلم و زیادتی کو ان بدبختوں نے کیا۔ اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا، اور بات ماننے کی بجائے انہوں نے ایک تو انکار کیا توحید اور رسالت اور نبوت کو ماننے سے، اور الٹا جو زبان سے تکلیف دے سکتا تھا اس نے ٹھٹھا اور مذاق سے کام لیا، جو ہاتھ سے کام لے سکتا تھا اس نے مارا، جو مزید آگے اقدام کر سکتا تھا ظالموں نے پھر پیغمبروں کی جان بھی لے لی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کی لگی ہے نا، اس ڈیوٹی میں، اس کام میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ظالموں کے ظلم اور ان کے جبر کو اور ان کے ظلم و ستم کو پھر سہنا پڑتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ جس ظالم نے جو برائی کرنی ہے وہ تو اپنے پہلوں کی طرح برا کرتا رہے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کوئی پھول مارے کہ کوئی پتھر مارے، آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائے رکھنی ہے، باز نہیں آنا لا الہ الا اللہ کی دعوت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔